پراپر کمیونیکیشن میں ایک بڑی اہم چیز ٹون کو مینج کرنا ہے. یعنی آپ بات کس پچ پہ کر رہے ہیں. اونچی آواز میں کر رہے ہیں، درمیانی آواز میں کر رہے ہیں، دھیمی آواز میں کر رہے ہیں. وائس شوڈ بی آڈیبل. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات دوسرے کو سنائی دے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو گفتگو کرتے ہیں مگر انہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ دوسرے شخص کو آواز پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں. بھائی آپ اگر بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کی دلچسپی ہونی چاہیے کہ آپ کی بات اتنی اونچی آواز میں تو ہو کہ وہ دوسروں تک پہنچیں. سو اس کو آڈیبل ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو انٹونیشن ہے اس کو بھی پوری طرح سے ایمفسس کے لیے استعمال کرنا چاہیے، موزوں طریقے سے. انٹونیشن کا مطلب ہے آواز کا اتار چڑھاؤ. اس میں جو بعض اوقات ہم اونچی آواز میں بولتے ہیں، ذرا کم میں بولتے ہیں، دھیمے انداز میں بولتے ہیں، یہ ایک اچھی گفتگو میں ضروری ہوتا ہے. آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ آپ کسی ایسے صاحب کو سن رہے ہیں کہ جو ایک ہی لیول پر پچ پر گفتگو کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آدمی کو نیند آ جاتی ہے، اس لیے کہ آدمی فوکس ہی نہیں کر پاتا. آپ کی گفتگو میں بہت سے ایسے جملے ہوتے ہیں کہ جو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو ذرا زوردار طریقے سے آپ بیان کریں. چیخنا تو ہر حال میں غلط ہے. قرآن مجید نے کہا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یقیناً آوازوں میں سے سب سے مکروہ آواز گدھے کی آواز ہے، جو بغیر وجہ کی اونچی اونچی آواز کے ساتھ چیختا ہے. تو ہم کو انسانوں کو جب گفتگو کرنی ہے تو اپنی آواز کو بغیر وجہ کے اونچا نہیں رکھنا، لیکن بعض اوقات اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جو آپ عام پچ پہ بات کر رہے ہیں، والیوم پہ بات کر رہے ہیں، اس میں کبھی کمی کر دیں، کبھی اضافہ کر دیں. اس کا نتیجہ ایک تو یہ نکلے گا کہ لوگوں کی دلچسپی برقرار رہے گی، اور دوسرا یہ نکلے گا کہ آپ جس بات پر زیادہ زور دینا چاہتے ہیں وہ بات لوگوں تک زیادہ زوردار طریقے سے پہنچے گی، اور دوسری باتیں ذرا آپ دوسرے دھیمے انداز میں کریں گے، لوگ اس کو بھی سنیں گے. سو یہ جو انٹونیشن ہے اس کا خیال رکھنا، یہ ایک اچھی گفتگو، اچھی پریزنٹیشن کا ایک لازمی حصہ ہے. اس کے علاوہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی پریزنٹیشنز پر فیڈ بیک کو کھلے ذہن کے ساتھ سنیں، سمجھیں. یہ پریزنٹیشن ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی لیکچر دیں، کوئی اسپیچ کریں تو تبھی پریزنٹیشن ہوگی. عام روزمرہ کی گفتگو میں بھی ہم اصل میں پریزنٹیشن ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بعض لوگ آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں، آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کی گفتگو میں کچھ تلخی تھی، آپ کی گفتگو میں آواز کچھ اونچی تھی، بہت کم تھی. اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بولتے ہوئے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. ہم جب بولتے ہیں تو دوسرے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور ہم دوسروں ہی کے لیے بولتے ہیں. یعنی بولتے تو اپنی ضرورت کے لیے ہیں مگر دوسروں کو سنانے کے لیے بولتے ہیں. تو اگر دوسروں نے آپ کو یہ فیڈ بیک دیا ہے کہ آپ کی گفتگو میں یہاں کچھ کمی تھی یا بہتری کی گنجائش تھی، تو اس کو لازماً آپ کنسیڈر کریں، اس کو نظر انداز نہ کریں. یہ ٹھیک ہے کہ بعض لوگ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، لیکن بھائی یہ بھی تو ٹھیک ہے کہ بعض لوگ تعریف برائے تعریف کرتے ہیں. تو فیصلہ تو آپ ہی نے کرنا ہے. آپ ہی مختلف آراء کو سامنے رکھ کے تجزیہ کر کے یہ طے کریں گے کہ آپ کی پریزنٹیشن میں کچھ تبدیلی، رد و بدل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ دوسروں کا فیڈ بیک، دوسروں کی طرف سے آپ کو آپ کی پریزنٹیشن کے بارے میں ان کا اوپینین، ان کی رائے، یہ آپ کے آئندہ کی پریزنٹیشنز میں بہتری کرنے کا سبب بن سکتے ہیں.
سو اتنے قیمتی انفارمیشن کو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اچھا انسان ایک مؤثر شہری نظر انداز کر دے.